کیا ایک ہزاروں سال پرانی کہانی آج کے دور میں ہماری حقیقت کی عکاسی کر سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ دراصل کردار، صبر اور پاکیزگی کا ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امتحان وہی ہے، لیکن وقت بدل گیا ہے اور ہمارا رد عمل بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیریز آف ٹیسٹ تھی، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی۔ ان کا سفر بھائیوں کے دھوکے اور کنویں کی گہری تنہائی سے شروع ہوا، پھر مصر کے محل میں انہیں عزت اور آرام ملا، لیکن یہ بھی ایک امتحان ہی تھا۔ اس کے بعد ایک جھوٹا الزام جس نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور انہیں قید کی تاریکیوں میں دھکیل دیا، اور آخرکار سچائی کی جیت ہوئی اور انہیں دوبارہ اختیار اور بلندی ملی۔ ہر قدم، چاہے وہ پستی کا ہو یا بلندی کا، ایک ٹیسٹ تھا۔ اب ہم کہانی کے اس مرکزی نقطے پر آتے ہیں، وہ لمحہ جہاں یوسف علیہ السلام کو اپنے کردار کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا، اے ڈیفائننگ مومنٹ۔ اور یہ امتحان اس وقت آیا جب وہ بالکل اکیلے تھے، مکمل طور پر تنہا۔ تمام دروازے مضبوطی سے بند کر دیے گئے تھے، باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی، نہ معاشرے کا کوئی ڈر، نہ رسوائی کا کوئی خوف۔ گناہ کی دعوت اپنی انتہا پر تھی، تمام اسباب مہیا تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں کوئی بھی کمزور پڑ سکتا تھا، اور ان کا رد عمل فوری اور غیر متزلزل، نو ہیزیٹیشن، نو انٹرنل نیگوسیشن، سیدھا انکار، جس کی بنیاد اللہ کے سامنے جواب دہی کے گہرے احساس، a deep sense of accountability پر تھی۔ یہ ایک واضح انتخاب تھا، ایک طرف ٹیمپریری ڈیزائر اور دوسری طرف لانگ ٹرم پرنسپلز۔ انہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کے لیے قید کی مشکل کو قبول کر لیا، لیکن اصول پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک معیار قائم کیا۔ اب آئیے اسی آئینے کو آج کی دنیا کی طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بنیادی تضاد، ایک مائنڈ سیٹ ریورسل نظر آتا ہے۔ ماضی میں موقع ملنے پہ انکار کیا گیا، آج اسی موقع کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا انوائرمنٹ اس امتحان کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ آزمائشوں کی کانسٹنٹ ایکسپوجر ہے، ایک کلک پر ہر چیز تک ایزی ایکسس ہے، اور جب چاہیں پرائیویسی آن ڈیمانڈ ہے۔ غلط کو اتنا دہرایا گیا ہے کہ وہ معمول بن گیا ہے، اور ہر غلطی کے لیے ایک کلچر آف جسٹیفیکیشن تیار ہے۔ یہ انر اویئرنیس کا فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام تنہا تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں اکاؤنٹیبلٹی میں ایک بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کی، آج انوائرمنٹ اور سوسائٹی کو الزام دیا جاتا ہے۔ ان کا کنٹرول فوری اور فیصلہ کن تھا، آج مزاحمت کمزور ہے۔ وہ لانگ ٹرم کانسیکوینس پر نظر رکھتے تھے، ہم شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کے پیچھے ہیں۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود بنیادی انتخاب آج بھی وہی ہے، کنٹرول یا ڈیزائر، اور حقیقی طاقت کی تعریف بھی وہی ہے جو ہمیشہ سے تھی۔ اصل طاقت کا مظاہرہ سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ حقیقی کردار اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ That is true strength۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا علم نہیں، مسئلہ کنٹرول کی کمی کا ہے، اور کنٹرول ایک ایسی چیز ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، جسے اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہر انسان کی حقیقت ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں اس لمحے کے اپنے ورژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انتخاب وہی رہتا ہے۔ تو آخری اور سب سے گہرا سوال یہ ہے کہ جب انتخاب کا وہ لمحہ آتا ہے تو اصل میں کس چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، کنٹرول یا ڈیزائر؟